المدینہ من صلی صلاۃ. الحمدللہ ہماری اس جمعہ مسجد کی ماتحت میں 4 مسجدیں چلتی ہیں. آپ سب جانتے ہیں اس میں ایک فاطمہ مسجد ہے، مدینہ مسجد ہے اور الہی مسجد ہے اور ہماری جمعہ مسجد ہے. اچھا، 4 مسجدوں کو ایک ہی ٹرسٹ کے ذریعے سے ہینڈل کرنا، اس کے ساتھ میں دوسری اس کے ساتھ 4 مدرسے بھی، ہر مسجد کے اندر مدرسہ ہے، اس کے ساتھ 6 قبرستانیں ہیں. کوالوڑ کے اندر ٹوٹل کتنی ہیں؟ 6 قبرستانیں ہیں. تو یہ 3 بڑے بڑے ٹرسٹ ہیں. مسجد ٹرسٹ جس کے ساتھ ماتحت میں 4 مسجدیں ہیں، 4 مدرسے ہیں اور 6 قبرستان ہیں. اور ہمارا جو بجٹ ہے ہم سب جانتے ہیں وہ تقریباً سالانہ 27 لاکھ روپے خرچہ ہے. ایک سال کا خرچہ کتنا ہو رہا ہے؟ 27 لاکھ روپے خرچہ ہو جاتا ہے، جس میں پگار بھی آ گئے، مینٹیننس بھی آ گیا اور لائٹ بل بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا اس کے اندر. اس کے مقابلے میں جو آوک ہے وہ کم ہے. وہ انشاءاللہ 21 تاریخ کو جب مشورہ ہوگا تو ٹرسٹی حضرات آپ کو خلاصے وار بتائیں گے. میں صرف آپ کو اوپر بتا رہا ہوں کہ وہ کم پڑتا ہے، اور لیکن جیسے تیسے کر چندہ کر کسی کی طرف سے اعانت ہو کر صاحب مال دے دیتے ہیں تو سربر تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ سربر ایک مدت تک چلے گا. ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی چیز بنی ہے تو وہ بہت جلدی بگڑے گی، وہ خراب ہوگی. جیسے ہماری یہ بلڈنگیں خراب ہوئی، ہمارے بڑوں نے 50 سال پہلے مسجد کے لیے، مدرسوں کے لیے بنا کر چلے گئے تھے. تو ہمارے فاروق بھائی کہتے ہیں نا کہ اب یہ ہمارے کندھوں پر بوجھ آیا ہے کہ اس کی نیا رینوویشن ہو، نیا تعمیرات ہو، تاکہ ہماری آنے والی نسل ہے وہ 50 سال تک اس سے فائدہ اٹھائے. تو ہمیں یہ چیز کرنا پڑے گی، ورنہ یہ سربر کچھ سالوں تک چلتا رہے گا. اس کے بعد یہ عمارتیں خراب ہونا شروع ہو جائے گی، کچھ ایسے خرچے آ جائیں گے جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پڑنا شروع ہو جائے گی. تو عقل مند آدمی وہ ہیں جو ہمارے بڑے کہتے تھے نا بھائی کہ پانی پہ لا پاڑ باندھوی. تو یہ ہمیں پانی آنے سے پہلے پال بنانی پڑے گی کہ ہمیں کچھ ابھی سے چلت پھرت محنت کرنا پڑے گی، تاکہ ہم آئندہ کچھ سالوں تک، 50 سالوں تک کچھ ایسا کام کر جاوے، ایسی تعمیرات بنا جاوے، ایسا کچھ کر جاوے جس کی وجہ سے ہماری نسلیں اس کے ذریعے سے مسجد مدرسے کے ٹرسٹ کے اندر فائدہ اٹھا کر آگے دین کا کام کرے. تو الحمدللہ ہمارے یہاں کچھ سالوں سے بٹر چکن کا پروگرام کرتے ہیں، جس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. الحمدللہ بہت سارے اس کے ذریعے سے کام ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں یہ بات سمجھے کہ بٹر چکن کی ڈیگ بیچنے سے اتنا فائدہ نہیں ہوتا، اتنا منافع نہیں ہوتا. ہم سب جانتے ہیں زیادہ جو فائدہ منافع جو ہوتا ہے مسجد کو، وہ ہمارے ڈونیشن سے ہوتا ہے، ہمارے رقم لکھانے سے ہوتا ہے کہ بھائی میری طرف سے ایک ڈیگ، میری طرف سے یہ، میری طرف سے یہ. تو یہ اصل ایک سمجھو کہ بٹر چکن تو ایک بہانہ ہے، ورنہ ہمیں سال میں ایک مرتبہ اپنے لیے ایک بہانے کے طور پر بڑی رقم جمع کرانی ہے. ایک اللہ والے نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم میں سے کوئی بے وقوف 10 روپے کبھی بینک میں جمع کرانے نہیں جائے گا. کوئی جاتا ہے بھائی میں اب میرے پاس 10 روپے ہے تو بینک میں جمع کراؤں؟ نہیں، ہمیشہ بڑی رقم جمع کرائے گا. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب اللہ کی بینک میں جمع کرانے کا موقع آتا ہے تو ہم 10 روپے جمع کرائیں؟ کتنی شرم کی بات ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ بھی بند کر دے، ابھی ڈبہ پھیرے گا تو پھر 10 روپے نہیں، وہ چالو رکھے. الحمدللہ کم کرتے ہر جمعہ کو تقریباً 4-5 ہزار روپے ہو جاتے ہیں. وہ تو دے ہم، لیکن وہ کیسا ہے؟ ہر جمعہ کا ہے. سال میں ایک مرتبہ ہم یہ طے کر رہے کہ میں سال میں ایک مرتبہ اللہ کی بینک کے اندر ایک بڑی رقم جمع کراؤں. سال میں ایک ہی مرتبہ موقع ہوتا ہے. ہم ہر سال میں کوئی 5-6 پروگرام نہیں ہوتے بٹر چکن کے، ایک ہی پروگرام ہوتا ہے. تو اپنے آپ کے اعتبار سے یہ طے کر لے کہ میں سال میں ایک مرتبہ میرے پورے گھرانے کے اعتبار سے کم از کم میری گھر کی طرف سے ایک ڈیگ تو لکھاؤں. 7,500 روپے کی ایک ڈیگ ہے. ایسے ہم خرچے نہ جانے کتنے کر رہے ہیں. ایک بڑے اچھا اللہ والے نے بڑی بات کہی کہ آج دیکھو چندے والوں کی لائنیں لگ رہی ہے. وقت ہو گیا ایک بات کہہ دوں، جو چندے صرف رمضان میں ہوتے تھے مدارس کے، اب اندازہ لگاؤ دیکھنا ہر جمعہ میں اعلان ہو رہا ہے پورا سال. اس کی کیا وجہ؟ مدارس کے اندر پیسے کیوں کم پڑنے لگے؟ ان ٹرسٹوں کے اندر پیسے کیوں کم پڑنے لگے؟ اس کی ایک بہت ساری وجوہات ہیں. ایک بڑی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے بڑے تھے ان کی زندگی سادہ تھی، اور ان میں سے ہر ایک آدمی اللہ رسول اور مسجد مدرسے کے لیے رقم نکالتا تھا، ہر ایک کا مزاج تھا. لیکن ابھی جو نئی جنریشن ہے ان کے خرچے فضولیات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. کچھ گنے چنے لوگ ہیں جو دے رہے ہیں، باقی جو عمومی طبقہ ہے وہاں اتنے خرچے کر ڈالتے ہیں، باہر پھرنے کھانے پینے کے اندر اتنے خرچے ہو جاتے ہیں کہ یہاں دینے کو کچھ بچتا نہیں ہے. اس وجہ سے اب کمی پڑ رہی ہے. بڑی خطرے کی چیز ہے کہ ہماری آنے والی جنریشن اس طرف متوجہ نہیں ہو رہی ہے، ان کے خرچے اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ بھائی جب بھی نیا موبائل آئے گا، اپڈیٹ آئے گا، آئی فون 15 پرو تو مجھے لینا ہی ہے.
تو یہ خرچہ اس کا بڑھ گیا، مجھے وہاں جانا ہی ہے، یہ ٹرپ کرنی ہی ہے، تو خرچے وہاں چلے گئے، مسجد مدرسوں میں دینے والا کوئی نہیں بچ رہا ہے، جن کا مجاز ہے دینی مجاز وہ بیچارے گنے چنے لوگ ہیں وہ دے رہے ہیں، اس وجہ سے یہاں پر مسجد مدرسوں کے اندر تکلیف پڑ رہی ہے۔ تو یہ ہمارا مجاز ہمیں بنانا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آسان طریقہ ہے، اپنے پورے گھر کے اعتبار سے میرے پورے گھر کی طرف سے ایک ڈیگ ہو جاوے۔ اب بتاؤ کتنا آسان ہو جاوے گا، کوئی بڑی چیز نہیں، 7,500 روپے ہیں، جتنے گھر کے اندر افراد کما رہے ہیں، کوئی 2,000 دے دے ہوئے، کوئی 1,500 دے دے ہوئے، کوئی 2,500 دے دے ہوئے، سال میں ایک مرتبہ بڑی رقم نکالیں گے، ہم طے کر لیں گے کہ بھائی ایک گھر کی طرف سے ایک ڈیگ ہو جاوے تو الحمدللہ بہت بڑی رقم مسجد مدرسے میں جمع ہو جاوے گی۔ آپ کو انشاءاللہ 21 تاریخ کو بتایا جاوے گا کہ کتنے ہمارے مسجد کے اعتبار سے خرچے ہیں، بڑا کام ہے رینوویشن کا، تقریباً 1-1.5 کروڑ کا کام ہے، اگر اس کو بھی نہیں بنایا گیا تو یہ ساری بلڈنگیں نیچے گری جاوے گی، جس کے رینٹ سے جس کے بھاڑے سے ہماری مسجد مدرسے چلتے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ابھی سے طے کر لے وے، مشورہ کر لے وے، 21 تاریخ کو ہمارا عشاء کے بعد یہاں پر مشورہ ہوگا مسجد کے اندر، تو خود ہم پہلے سے طے کر آوے، ایسا نہیں ہو کہ اعلان ہو تو ہم پھر سوچنے میں پڑ جاؤ کہ اب میں کیا لکھاؤں، نہیں، اپنے گھر کے اعتبار سے پورا طے کر آوے کہ بھائی مجھے کتنے روپے جمع کرانی ہے، ایک نمبر 2 ہمارے رشتہ دار جو باہر ہیں، اللہ نے ان کو پیسہ دیا، صاحب مال ہے، ان سے بات کر لے وے کہ بھائی آپ کی طرف سے کیا دینا ہے، یا کسی نے پچھلے سال لکھائے تھے تو ان کو بتا دے کہ آپ نے پچھلے سال یہ رقم لکھائی تھی، تو اب اس سال آپ کی کتنے لکھانا ہے، اتنے لکھانا ہے، بڑھانا ہے۔ تو یہ 2 کام کر لے، اپنے اعتبار سے طے کر لے، باہر رشتہ داروں کے اعتبار سے طے کر لے، اور تیار ہو کر 21 تاریخ کو ہم انشاءاللہ مشورے میں سارے حضرات شریک ہوں۔ پیچھے والے حضرات بھی جو دیر سے آئے ہیں ان کے لیے بتا رہے کہ 21 تاریخ کو عشاء کے بعد ہمارے یہاں مشورہ ہوگا، بٹر چکن کا پروگرام کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، تو سارے حضرات فکر کے ساتھ آوے، اپنے ساتھ دوسرے حضرات کو بھی لے کر آوے، تو انشاءاللہ ہماری مسجد مدرسے کی جو انکم کا مسئلہ ہے اللہ اس کو آسانی اور عافیت کے ساتھ حل فرما دے۔ اللہ ہم تمام کے لیے آسانی فرما